و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ و من والو نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور کائنات کا دولہ اور کائنات میں سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والا بن جائے، اور پھر جس کا تصور اللہ نے آخرت کا عطا فرمایا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر آدمی کامیاب ہو جائے، اس زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو چونکہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، اس لیے اس ذات عالی نے کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا ہے اس کا نام دین اسلام ہے۔ سلامتی زندگی گزارنے والا، سلامتی والا طریقہ۔ اب اس میں اگر ہم اپنے خالق اور مالک کے احکام کو دیکھ کر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کے حکموں کو پورا کر دیں تو اللہ جل جلالہ من والو ہمیں دنیا میں بھی 100% کامیاب فرما دیں، اور موت کے بعد جو ہمیشہ زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی 100% کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی چیز تیار کرتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی ساتھ لکھتا ہے، بتاتا ہے، ایسے اللہ جل جلالہ من والو چونکہ ہمارے خالق ہیں، اس لیے اس ذات عالی نے کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس میں اعمال ہیں، ان اعمال کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور ان حکموں کو جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے اس کے مطابق اگر ہم پورا کر دیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ اب اس احکامات والی زندگی پہ آنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی کا یقین ہے، کہ ساری مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے، ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین دل پہ آ جائے کہ ساری مخلوق کے خالق اللہ ہیں۔ اب مخلوق کے اندر جو نفع نقصان اور کامیابی ناکامی، صحت بیماری، عزت ذلت جو نظر آتی ہے وہ اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ پاک اس خالق اور مالک کے کہا کو مانیں گے تو پھر اس چیز کی مضرتوں کی بجائے ہمیں نفع ملیں گے، وہی چیزیں نقصان کی بجائے ہمارے نفع میں استعمال ہوں گی، وہی چیزیں ہمیں ذلت کی بجائے عزت دینے والی بنیں گی، شکل چاہے کیسی بھی ہو۔ اس کے لیے ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہیں، بزرگان دین کی زندگیاں ہیں کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے ہر حال میں پورا کیا، اللہ نے ہر حال میں ان کو کامیاب فرمایا۔ سب سے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ آؤ۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی بچوں کو وہاں چھوڑ آئے۔ اب وہاں نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں، غیر ذی زرع، یعنی جس میں کوئی کھیتی کا نشان نہیں، سبزے کا نشان نہیں، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اب ظاہری طور پہ نظر نقصان کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ من والو نے اسی قربانی کو قبول فرما رہا، قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا نظام قائم فرما دیا۔ اب اس قربانی کی وجہ سے اللہ کا وہاں گھر بنا، بیت اللہ بنایا گیا، اور بیت اللہ کے اب سارے انبیاء علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں جہاں حضرت حاجرہ دوڑی وہاں ہر نبی کو دوڑنے کا حکم فرما دیا۔ جہاں جہاں انہوں نے اپنا جو اعمال کیے اللہ نے ان کو دین بنا دیا۔ اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی وہاں ویسے ہی چلے جہاں حضرت حاجرہ چلی تھی، اور ان مقامات پہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنا گئے مینا میں اور عرفات میں مزدلفہ میں، وہاں سب نبیوں کو، سارے مسلمانوں کو جانے کا حکم ہے۔ تو اب اللہ پاک نے ظاہری طور پہ حکموں میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ نے حکموں کو پورا کرنے کے اندر دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے۔ اب ہم ایک حکم کو معلوم کر کے اگر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز دلوں کا یقین کا ٹھیک کرنا ہے، کہ دل کے اندر ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے، ساری مخلوق کا یقین نکل جائے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں اللہ کامیابی دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب اس کا یقین دل میں آ جائے، جب آ جائے گا تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنا آسان، اور زکوٰۃ دینا آسان، حج کرنا آسان، یعنی دین کے ہر مشکل سے مشکل، حتیٰ کہ اللہ کے نام پہ جان دینا آسان ہو جائے گا
اگر ہمارے اندر ہمارا یقین ٹھیک ہو جائے۔ اگر یقین ٹھیک کرنے کے لیے سارے نبیوں نے سب سے بنیادی جو محنت فرمائی یقینوں کی ٹھیک کرنے کی محنت تھی۔ تو اس کے لیے ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے یقینوں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جب اعمال کریں گے تو اعمال جاندار بنیں گے، وہ نماز ایسی بنے گی جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والے بنیں گے۔ آج ہمارے جو اعمال بے جان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ اعمال کے ذریعے، حالانکہ اعمال اتنی جاندار چیز ہے کہ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اعمال کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ اب نماز کے ذریعے صحابہ بڑے بڑے کام کروا لیتے تھے، جنگوں کو فتح کروا لیتے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد بھی ایمان کا بنانا ہے۔ اگر ایمان بن گیا تو انشاءاللہ سارے اعمال کرنا آسان، اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا آسان، اور اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا آسان ہو جائے گا اگر ہمارا ایمان ہم نے محنت کر کے مضبوط کر لیا۔ اس ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اپنا محنت کرنا پڑتی ہے۔ اپنا اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، اپنے متعلقین سے محنتیں کروائیں۔ جیسے آج کے اس زمانے میں بھی اولیاء اللہ صالحین اپنے صالحین سے محنت کرواتے ہیں، ایمان بنانے کی محنت کرواتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکل کے ایسی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ اس زمانے میں بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ و دعوت کا ہے۔ اس کے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان مال کو خرچ کرنا اور اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کامیابی کو بولنا اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کو بولنا۔ اس کے اندر جتنا ہم بولتے چلے جائیں گے، محنت کرتے جائیں گے، قربانی کرتے جائیں گے، اتنا اللہ جل جلالہ ہمارے کاموں کو بناتے چلے جائیں گے، ہمارا یقین بنتا چلا جائے گا۔ یقین بنتا چلے گا، اعمال کرنے آسان ہوتے جائیں گے، پھر ہر حال میں اللہ کے حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ایمان و اعمال کو سیکھنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔